تشریف کو آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہمارے حضور سرکار تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء والدان، قابل قدر بڑے بزرگوں، ہم عمر دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بجے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل موکبا امداد کن. غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ بھی مدد تاب و ایما مدد. بکتاب بلا افتاد تشکیر ضعیفان شکست را تو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری نعرہ یا غوث اعظم کی ظلم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم کی ظلم. بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں. آئیے ہمارا عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کرنے پڑھے بابا سے بلا مولانا محمد وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک. معزز حاضرین کرام، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آپ کے بارے میں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری صدام حسین رضوی صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں کے نوجوان بالخصوص بیدار ہیں. محبوب بادشاہ صاحب نے جہاں میں ابھی رکا تھا، دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں نے ایک کمیٹی، ایک تنظیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے یہاں پہ علماء کرام تشریف لاتے ہی رہتے ہیں.
میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں اس قوم کے بوڑھے بھی بیدار ہو جاتے ہیں اور بچے بھی بیدار ہو جاتے ہیں، اور وہ رنگ میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے ہونہار بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ حضرات، آج کی شب برات ہے، نجات کی رات، بخشش کی رات، چھٹکارے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ ذہن کو قریب رکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھنے کے بعد ابھی میں نے اپنا ذہن یہ بنا لیا ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ اگر آپ سب توجہ کے ساتھ اسے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب مناظر اہل سنت بن جائیں گے، اور کوئی بدعقیدہ آپ کے قریب بھٹکے گا تک نہیں انشاءاللہ۔ تو آج کی شب کیا ہے بولیے؟ شب برات، نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کس کے لیے نجات ہے؟ کس کے لیے بخشش کی رات ہے؟ کس کے لیے جہنم سے چھٹکارا دلانے والی یہ رات ہے؟ یہ علماء بیان فرماتے ہیں مومنین کے لیے۔ اس کے لیے ہے جن کا ایمان ہے ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ جب اہل ایمان کے لیے یہ شب برات ہے تو شب برات منانی ہے یا نہیں منانی ہے، اس پہ اگر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان سے بھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ مومنین کے لیے شب برات ہے، ایمان والوں کے لیے شب برات ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب ایمان والوں کے لیے۔ نماز کس پہ فرض ہے؟ بولیے، ایمان والوں پہ فرض ہے۔ زکات کس پہ فرض ہے؟ ایمان والے پہ فرض ہے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ ایمان والے پہ فرض ہے۔ حج کس پہ فرض ہے؟ ایمان والے پہ فرض ہے۔ اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان پر ایمان فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایمان فرض ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے پہلے ایمان فرض ہے، اور جب وہ ایمان والا ہو گیا تو اب اس پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے۔ جب تک ایمان والا نہیں ہے اس پہ صرف ایمان فرض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب اتنا سمجھ گئے تو ذہن کو اور قریب کیجیے۔ ایک دوسری بات آپ کے ذہن میں انگار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اتنا مشہور لفظ ہے ایمان، بڑا چھوٹا، بچے بوڑھے عورت مرد سب اس لفظ کو بولتے ہیں میں ایمان والا، فلاں ایمان والا نہیں، اس کا ایمان اچھا نہیں، میرا ایمان پختہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے مائک کسے کہتے ہیں تو اس مائک کی تشریح کیا ہوگی؟ اس کا خلاصہ اگر آپ کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ مائک ایک ایسی مشینری کا نام ہے
جو بولنے والے کے آواز کو بلند کر کے دور تک پہنچا دیتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اسے مائک کہتے ہیں. کرسی کسے کہتے ہیں؟ جس پہ بیٹھنے والا متکلم بیٹھتا ہے، آرام حاصل کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ذہن کو قریب کیجیے. کتاب العقائد میں علماء کرام نے ایمان کے بارے میں جو بتایا ہے وہ یہ ہے، ہوا تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان نام ہے ان حکموں کو مان لینے کا جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. بدل کے ایمان نام ہے ان باتوں کو مان لینے کا جو حضور نے عطا فرمایا. ذہن صاف رکھیے گا. نماز کا نام ایمان نہیں ہے، زکات کا نام ایمان نہیں ہے، روزے کا نام ایمان نہیں ہے، حج ایمان نہیں ہے، اوراد و وظائف پڑھنا یہ ایمان نہیں ہے. ایمان والوں کے اعمال ہیں، ایمان والوں کے کام ہیں. یہ ایمان یہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے. اس کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ بولیے. ایمان ہے. اب اس کی میں تصریح کر دوں تو اور آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. ہم لوگ کالج میں پڑھاتے ہیں، جب لیکچر دیا جاتا ہے تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ان کے چہرے پہ مسکان آ جائے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری بات وہ سمجھ رہے ہیں. اور اگر چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، بالکل ایسے اداس بن کے وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سمجھو کہ ہماری بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی. دوسری چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. کیا آ جائے گی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مکمل سمجھ جائیں گے. ایمان نام ہے نبی کے باتوں کو ماننے کا. کیا نام ہے؟ بولیے. ایمان ہے. اب دیکھیے، قبر میں 3 سوالات ہوں گے. مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ سنا ہے نا علماء سے؟ کیا کسی کی قبر میں جا کے آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے، لیکن آپ مانتے ہو نا. کیوں مانتے ہو بھائی؟ بغیر کسی کی قبر میں گئے ہوئے، بغیر کسی کی قبر میں جا کے دیکھے ہوئے آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، اور حقیقت میں 3 ہی ہوتے ہیں. حقیقت میں 3 ہی ہوتے ہیں. لیکن اس 3 سوال کے حوالے سے بغیر دیکھے ہوئے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں 3 سوالات ہوتے ہیں. کیوں گواہی دیتے ہیں بھیا؟ یہ علماء کرام آپ کو اس کی وضاحت کریں گے. اس لیے کہ ہم نے کسی کی قبر میں جا کے دیکھا نہیں، سنا نہیں. نبی نے کہا، ہم نے مان لیا. بدل کے نبی نے کہا، ہم نے مان لیا. تو میں کہوں گا اسی کا نام ایمان ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولیے. ایمان ہے. نبی نے کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا. صحابہ نے تابعین سے کہا، تابعین نے تبع تابعین سے کہا، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین سے کہا، ائمہ مجتہدین نے غوث العالم سے کہا، غوث پاک نے خواجہ پاک سے کہا، خواجہ پاک نے وارث پاک سے کہا،
اور ان بزرگان دین کے سینے سے ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ دوسری بات، قیامت قائم ہوگی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا فنا ہو جائے گی، چاند و سورج، ہوا پانی، مٹی آسمان زمین سب کے سب فنا ہو جائیں گے، مانتے ہیں نا؟ قیامت کو آپ نے دیکھا ہے؟ بغیر دیکھے کیوں مان رہے ہیں؟ تو آپ کا وہی جواب ہوگا کہ نبی نے کہا ہم نے مان لیا۔ میں کہوں گا اسی کا نام ایمان۔ اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ ارے بھائی فرشتے ہیں، دیکھا ہے فرشتے کو؟ گواہی دے رہے ہو نا فرشتے ہیں؟ کیوں؟ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ جنت ہے، دیکھا ہے جنت؟ مانتے ہو؟ کیوں؟ نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے۔ جہنم ہے، دیکھا ہے جہنم؟ نہیں دیکھا، نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے، بغیر دیکھے آپ خدا کو ایک مان رہے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا؟ خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ ارے ہم نے نہیں دیکھا، نبی نے دیکھا، انہوں نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان کے لیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونے کے لیے اللہ اور بندوں کے درمیان حضور کا وسیلہ ہونا ضروری ہے۔ حضور کا وسیلہ ہونا کیا ہے بولو؟ ضروری ہے۔ اور کیسے ضروری ہے؟ انداز اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے کر دے اور بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ میں نے شروع میں کہا کہ اگر توجہ لگا کر کے میری گفتگو کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ مناظر اہل سنت بنیں گے۔ ایمان کے لیے، ایمان مضبوط ہونے کے لیے اللہ اور بندے کے درمیان نبی کا وسیلہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، علم جو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس جو نالج ہے، حضرت کے پاس جو جانکاری ہے، امام صاحب قبلہ کے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس، آپ کے پاس، دنیا کے جتنے لوگوں کے پاس علم ہے، علم جو حاصل کیا جاتا ہے، معلومات جو حاصل کی جاتی ہے، معلومات حاصل کرنے کے 5 ذرائع ہیں۔ نہیں سمجھا؟ معلومات حاصل کرنے کے کتنے؟ 5 طریقے ہیں۔ 5 طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ 5 طریقے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر۔ علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر۔ علم حاصل ہوتا ہے چھو کر۔ وہ بڑا چھو نہیں کر رہا، جو بابا لوگ کرتے ہیں، چھو کر، ہاتھ سے ٹچ کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، علم حاصل ہوتا ہے چکھ کر، زبان سے چکھ کر
کر علم حاصل ہوتا ہے. نمبر 4 علم حاصل ہوتا ہے سونگ کر. نمبر 5 علم حاصل ہوتا ہے سن کر. یہ 5 طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے. یہ 5 طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے. علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر. سفید ہے کہ کالا ہے کہ پیلا ہے کہ نیلا ہے یہ دیکھ کر آپ معلوم کرتے ہیں. بولو بھائی علم حاصل ہوا دیکھ کر. نمبر 2 علم حاصل ہوتا ہے چھو کر. ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے یہ برابر ہے. علم حاصل ہوتا ہے چھو کر. سمجھ میں آتا رہی. علم حاصل ہوتا ہے چکھ کر. پھیکا ہے کہ تیکھا ہے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ کسیلا ہے علم حاصل ہوتا ہے چکھ کر. 3 صورت. چوتھی صورت علم حاصل ہوتا ہے سونگ کر. خوشبو ہے کہ بدبو ہے. اور علم حاصل ہوتا ہے سن کر. اچھی آواز ہے سنہری آواز ہے. ابھی حضرت نے نعت شریف پڑھا سردار حسین صاحب نے. آپ نے سن کر کے معلوم کر دیا کہ ان کی آواز کیسی ہے. سبحان اللہ. تو یہ 5 ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے. علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر. علم حاصل ہوتا ہے چھو کر. علم حاصل ہوتا ہے چکھ کر. علم حاصل ہوتا ہے سون کر. علم حاصل ہوتا ہے سن کر. اب ذہن کو قریب کیجیے. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ ذات الہی کا علم صفات الہی کا علم آپ نہ دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں نہ چھو کر حاصل کر سکتے ہیں نہ چکھ کے حاصل کر سکتے ہیں نہ سن کر حاصل کر سکتے ہیں نہ سن کر حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کو کوئی دیکھا نہیں. آپ نے دیکھا کیسے علم حاصل کرو گے؟ چکھ سکتے ہو چھو سکتے ہو سن سکتے ہو اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ سن سکتے ہو. تو یہ 5 علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ انہی 5 طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں. کوئی پروفیسر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی مفتی بنتا ہے کوئی عالم کوئی حافظ قرآن بنتا ہے. انہی 5 ذرائع سے علم حاصل کر کے اسی کو ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں تو عالم کلاس میں جب پڑھایا جاتا ہے تو اسی کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے. یہ 5 ذرائع سے علم حاصل کیا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ کے بارے میں نہ آپ دیکھ کے حاصل کر سکتے ہو نہ چھو کر نہ سن کر نہ چکھ کر نہ سن کر. تو اب ضرورت ہے یہاں پہ کہ اللہ کے ذاتوں صفات کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں محمد رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. ہم اس وسیلے کے محتاج ہیں اور بغیر نبی کے اس واسطے سے نبی کے وسیلے سے کوئی علم والا ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں جاہل ہیں گوار ہیں وہ ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اگر پڑھے لکھے ہوتے تو وسیلے کا انکار نہیں کرتے. ارے بغیر وسیلے کے دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہے. دنیاوی کام کاج کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے. ارے مثال کے طور پر میں آپ کے گاؤں میں آیا. محبوب بادشاہ صاحب جہاں پہ ٹھہرائے تھے چائے پیش کی گئی. معمولی چائے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا وسیلہ ہے؟ ارے بھیا دودھ ہے
شکر ہے، پتی ہے، پانی ہے، چائے تیار ہو جائے گی؟ بولو نہیں، چائے تیار کرنے کے لیے پتیلے کی ضرورت ہے، پتیلا ہے، چلو کسی بھی قسم کا پتیلا لے آؤ، گیس آپ نے جلا دی، آگ جلا دی، اور اس پہ کوئی بھی قسم کی کسی بھی دھات سے بنی کسی بھی چیز سے بنے ہوئے پتیلے میں اگر آپ نے دودھ رکھ دیا، شکر رکھ دی، چائے پتی رکھ دی، گیس کو آن کر دیا اور اس پہ آپ نے رکھ دیا، چائے تیار ہوگی؟ میں نے کہا صدام صاحب قبلہ چائے میں بہت تاخیر ہو گئی، حضرت نے فرمایا دیر اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں آپا نے چائے بنانے کے لیے دودھ لیا، شکر لیا، چائے پتی لی، لیکن ہانڈی جس ہانڈی میں ان چیزوں کو انہوں نے رکھا وہ ہانڈی پلاسٹک کی تھی، وہ ہانڈی پلاسٹک کی تھی، چولہے پہ رکھا، جب روشن کیا تو آگ کی گرماہٹ کو وہ پلاسٹک برداشت نہ کر سکا، اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اب وہ چائے کو کیا گرمی پہنچائے، اس گرمی سے خود جل کر کے ختم ہو گئی، وہ پلاسٹک خود ختم ہو گئی۔ میں نے کہا پلاسٹک پہ کیوں رکھا؟ ارے کاغذ کے برتن میں رکھ دیے ہوتے، کاغذ کے برتن میں رکھا، کاغذ کا برتن بھی جل کے ختم، پریشان، آخر کرے تو کیا کرے، چائے تیار کیسے ہوگی؟ کہا سنو مضبوط وسیلے کی ضرورت ہے، مضبوط وسیلے کی ضرورت ہے۔ ارے کیسا وسیلہ؟ ایسا وسیلہ لاؤ جو آگ کے گرمی کو خود برداشت کرے لیکن خود ختم نہ ہو، اور اس گرمی کو خود برداشت کر کے اس گرمی کو پھر اوپر پہنچا دے تو چائے تیار ہوگی۔ المونیم کے برتن کو آپ لا کے رکھیے، تانبے کے برتن کو لا کے رکھیے، لوہے کے برتن کو لا کے رکھیے، اسٹیل کے برتن کو لا کے رکھیے، یہ آگ پہ تو ضرور ہے لیکن آگ کے تپش کو خود برداشت کر کے پھر اس گرمی کو اوپر پہنچاتی ہے۔ اب کھانا تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چائے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کھانا پکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک مضبوط وسیلے کی ضرورت ہے، ایسے ویسے کمزور وسیلے سے کام نہیں چلے گا۔ ارے جس کے اندر یہ مجال ہے جو اللہ کے کلام کو سن سکے، جس کے اندر یہ مجال ہے جو اللہ کی ذات کو دیکھ سکے، جس کے اندر یہ مجال ہے جو اللہ کے کلام کے بار کو برداشت کر سکے، تو میرے پیارے سنو، پوری دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی وسیلہ ہے تو اسی کا نام محمد رسول اللہ، اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ میرے نبی نے اللہ کے کلام کو سنا اور کلام الہی کے بار کو، بوجھ کو اپنے اوپر برداشت کر کے ہم غریبوں کے لیے آسان کر کے پیش فرمایا۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، بغیر وسیلے کے ایمان والا کوئی ہو ہی نہیں۔ جب اتنی بات سمجھ گئے تو انداز دوسری بات آپ کے ذہن میں ڈالنے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تقریر سناؤ نہیں، تقریر آپ کو پلا کر کے جاؤ، یاد کرا کر کے جاؤ، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ دوسری بات، پہلی بات کیا ہو گئی کہ ایمان نام ہے حضور کے باتوں کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ بولیے، کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ کچھ بات سمجھ میں سب کو آ گئی؟ ایمان کس کا نام ہے؟ حضور کے باتوں کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، حضور نے کہا ہم نے مان لیا، قیامت قائم ہوگی، حضور نے کہا ہم نے مان لیا، فرشتے ہیں، حضور نے کہا ہم نے مان لیا۔
اللہ ایک ہے، حضور نے کہا ہم نے مانا۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضور کے باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ بولیے ایمان۔ میں بات سمجھ میں آئی؟ اب اگلی بات، انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان اس کی بات پہ بھروسہ کرتا ہے جس کے ذات پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ اس کی بات کو مانیں گے جس کے کیریکٹر کو آپ مانتے ہیں، اور جس کا کیریکٹر آپ کے ذہن میں لوز ہوگا، جس کے چال چلن برابر نہیں ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، تو اس کی بات پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، آپ کو شک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی آپ یہاں بیٹھے، ایک نوجوان آیا کھڑکی میں سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، ارے یہاں پہ بیان سن رہے ہو، ابھی میں ٹمکور سے آ رہا ہوں، 2 لوگوں میں جھگڑے ہو گئے، ایک نے ایک کو مار دیا۔ نہیں بول کر پایا، بولنے میں بدن گرم ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے تو کھانسی آئے۔ نوجوان آیا، کہا ابھی میں ٹمکور سے آیا، وہاں 2 لوگوں میں جھگڑے ہوئے، ایک نے ایک کو مار دیا۔ اب آپ پریشان ہونے لگے۔ محبوب بادشاہ صاحب کھڑے ہوئے، امام صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا حضرت پریشان مت ہوئیے، اس نوجوان کو میں جانتا۔ کیا جانتے ہیں حضرت؟ تو حضرت نے کہا یہ جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ یہ لڑکا کیا ہے؟ اب محبوب بادشاہ صاحب نے جیسے ہی کہہ دیا کہ یہ لڑکے کو میں جانتا ہوں، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا جیسے ہی کہا تو آپ بھی اطمینان سے بیٹھ گئے، یہ لوگ بھی اطمینان سے بیٹھ گئے، میں بھی اطمینان سے بیٹھ گیا کہ جب جھوٹا ہے تو جھوٹی بات کہہ رہا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے کیریکٹر کو مانتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد صدام صاحب قبلہ تشریف لائے، اور حضرت نے آ کر کے کہا کہ میں ٹمکور سے آیا، میرے سامنے ایسی ایسی باتیں آئی، میرے سامنے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ اب انہوں نے جب کہا تو امام صاحب بھی مان رہے ہیں، محبوب بادشاہ صاحب بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کے ایک عالم دین ہیں، آپ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کو بھروسہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے ذات کو، جس کے کیریکٹر کو مانتا ہو، اس کی بات کو آپ مانتے ہیں۔ اب سوال دیکھیے، ایمان نام ہے حضور کی باتوں کو ماننے کا، تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کا نظریہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، گویا اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کے بات کو ماننے سے پہلے حضور کے کیریکٹر کو ماننا ضروری ہے، حضور کے ذات کو ماننا ضروری ہے، حضور کے صفات کو ماننا ضروری ہے، حضور کی سیرت کو ماننا ضروری ہے، حضور کے اخلاق و اطوار کو ماننا ضروری ہے۔ کیسے حضور کو مانا جائے؟ حضور کو کیسا مانا جائے؟ یہی پہ بہت سارے لوگ پھسل گئے، حضور کو کیسا مانا جائے، اسی پہ بہت سارے لوگ پھسلے ہیں، ہے نا؟ میری عادت ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن میں اپنی تقریر میں ایک آئینہ رکھ دیتا ہوں، ایک آئینہ رکھ دیتا ہوں، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی شکل نظر آ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ میں مناظر اہل سنت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت خطیب مشرق حضور سیدی سرکار علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمۃ الرضوان کے مدرسے کا خطاب ہوں۔ یہ حضرت کی نوازش ہے الحمدللہ۔ تو یاد رکھیے، ایمان نام ہے حضور کی باتوں کو ماننے کا۔ اب سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے کیریکٹر کو مانتا ہو۔ تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ حضور کے بات کو ماننے سے پہلے ان کے کیریکٹر کو ماننا ضروری ہے، ان کی ذات کو ماننا ضروری ہے، ان کے اخلاق و اطوار کو ماننا ضروری ہے۔ اب حضور کو کیسا مانا جائے؟ حضور کو کیسا مانا جائے؟ کیسا عقیدہ رکھیے گا حضور کے بارے میں آپ کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو،
تو سنیے، یہیں پہ بہت سارے لوگ پھسل گئے. کسی نے یہ کہا کہ حضور کو بڑے بھائی کی طرح مانو. کسی نے کہا حضور کو بڑے بھائی کی طرح مانو. اب بڑے بھائی کی طرح ماننے سے کیا نقصان ہوگا وہ دیکھیے. آپ سب اپنے اپنے بڑے بھائی کو خیال میں لائیے. اپنے اپنے بڑے بھائی کو خیال میں لائیے. کسی کا بڑا بھائی نمازی بھی ہوگا اور کسی کا بڑا بھائی بے نمازی بھی ہوگا. ہوگا کہ نہیں؟ کسی کا بڑا بھائی داڑھی والا بھی ہوگا، کسی کا بڑا بھائی داڑھی سیدھا بھی ہوگا. ہوگا کہ نہیں؟ کسی کا بڑا بھائی جھوٹ بھی بولتا ہوگا، کسی کا بڑا بھائی سچا بھی ہوگا. ہوگا نا؟ اب اگر نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ بڑا بھائی نمازی بھی ہے، کسی کا بے نمازی بھی ہے، تو معاذ اللہ خیال یہ جائے گا کہ نبی بھی، بڑا بھائی داڑھی بھی چلاتا ہے نبی بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. بڑا بھائی جھوٹ بھی بولتا ہے نبی بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. بڑا بھائی جھوٹ بھی بولتا ہے نبی بھی معاذ اللہ ایسے ہی رہے ہوں گے. اب کہاں کہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہ دیکھیے. اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں. آپ نے تو دیکھا نہیں. آپ دیکھے کسی کی قبر میں جا کے؟ نہیں دیکھے. کس نے کہا؟ نبی نے. اب نبی بڑے بھائی کی طرح ہے. بڑا بھائی کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے تو معاذ اللہ یہ خیال ہوگا کہ قبر میں پتہ نہیں 3 سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نبی نے کہا سچ کہا کہ جھوٹ کہا. ہوگا کہ نہیں خیال؟ جنت ہے یا نہیں؟ خیال ہوگا کہ نہیں؟ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ خیال ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ایک ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ یہ بھی سوال کھڑا ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ تو اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان ہوگا؟ بولو بھائی. یہ علماء نہیں، آپ خود کہہ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان والا ہونے کے لیے کیسا عقیدہ رکھا جائے. ایمان والا ہونے کے لیے کیا ذہن رکھنا ہے آپ کو. یہ تو کہہ رہے ہیں نبی کے بڑے بھائی کی طرح مانو. بڑے بھائی کی طرح مانو گے تو یہ نقصانات ہوں گے. کسی نے کہا نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، ایسا عقیدہ رکھا تو وہ لوگ مسلمان ہو سکتا ہے. اب کیسا عقیدہ رکھا جائے؟ کیا عقیدہ رکھا جائے نبی کے بارے میں؟ تو آؤ چلے چلتے ہیں. آؤ چلے چلتے ہیں. سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. اور یاد رکھنا سنیوں آپس میں متحد ہو کے رہو. پیر کے نام پہ جھگڑا نہ کرو. میرا پیر اچھا، اس کا پیر نہیں، اس کا پیر اچھا نہیں، میرا پیر اچھا. یاد رکھو سب پیر قابل تعظیم ہے. زور سے ہر پیر قابل تعظیم ہے. شرط یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا سچا ہوتا. شرط یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو. ہر پابند شرع پیر ہمارے سر کا تاج ہے. چشتی ہمارا ہے، قادری ہمارا ہے، نقشبندی ہمارا ہے، سہروردی ہمارا ہے. یہ 4 مین ہے سلسلے اور اس میں سے بہت ساری شاخیں نکلی ہوئی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. جتنی شاخیں نکلی ہوئی ہیں یہ سارے سلسلے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. پیران پیر کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. روشن الضمیر کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. محبوب سبحانی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہ سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے نبی تک پہنچتا ہے. یہ سب ہمارے ہیں. چل کے کہو اور یہ سب اہل سنت ہیں. یہ سب اہل سنت ہیں. اب جتنے ہیں سمجھ گئے سارے اہل سنت ہیں.
اب اہل سنت سنو، انداز تجھے ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھا جائے۔ کسی نے کہا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، تو اب آؤ، انداز تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ چلو چلو شہر بریلی چلتے ہیں، شہر بریلی چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو چشتیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہے، قادریوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہے، نقشبندیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، سہروردیوں کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ ارے وہ امام اہل سنت ہے، یہ سب سنی ہیں، اور تمام سنیوں کا امام اگر کوئی ہے تو وہ میرے رضا ہیں، اچھے رضا ہیں، پیارے رضا ہیں، امام احمد رضا ہیں۔ کیوں وہ امام اہل سنت ہیں؟ کیوں وہ امام اہل سنت ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا پیغام دیا۔ کہاں پہ؟ کہ نبی کو کیسا مانا جائے، نبی کو کیسا مانا جائے۔ کسی نے کہا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، کسی نے کہا نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کسی نے کہا نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، کسی نے کہا نبی کا علم ملک الموت اور شیطان سے کم ہے۔ اے امام اہل سنت، اب آپ بتائیے، ہم سب غربائے اہل سنت پریشان ہیں، کیسا کہیں نبی کے بارے میں، کیسا مانے نبی کو، نبی کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھے؟ تو سنو سنو، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا، بھائی دار گنبد میں آرام کرنے والے اچھے رضا کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نبی کے دیوانوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کا مجدد موجود ہے تیری رہنمائی کرنے کے لیے، وقت کا مجدد موجود ہے تیری رہنمائی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے کام کھڑے ہو گئے، کیا رہنمائی آپ کریں گے؟ کیا ہمیں پیغام دیں گے؟ کیا ہمیں ذہن دیں گے؟ تو پیارے رضا نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کے بارے میں تمہیں کچھ عقیدہ رکھنا ہے، نبی کے بارے میں تجھے کچھ کہنا ہے، تو یوں کہو، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ ارے نبی کے بارے میں کہنا ہے تو یوں کہو، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ ارے نبی کے بارے میں کہنا ہے تو یوں کہو، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے کیسے سب اچھوں میں اچھا میرا نبی ہے؟ یاد رکھو میرے پیارے، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کیے ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے اشرف، سب سے افضل اہل ایمان کو بنایا، اور ایمان والوں میں افضل حافظ قرآن کو بنایا، اور حافظ قرآن سے بھی افضل عالم دین کو بنایا۔ اور عالم دین، جتنے عالم دین ہیں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اچھا عمل کر دیے، فرائض کو ان کے وقتوں پہ ادا کیا، جو عالم واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کیا، سنن و مستحبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کیا، جو عالم صحیح کو صحیح کہا، جھوٹ کو جھوٹ کہا، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، تو ایسے عالم کو ولی کامل کہا جاتا ہے۔ ولی عالم ولی ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولی عالم ولی بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، ولی آسمان سے ٹپکتا نہیں ہے، اسی انسانوں میں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور صاحب ایمان میں جو عالم دین ہوتے ہیں، اور عالم دین میں جو باعمل ہو جاتے ہیں، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کامل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، 10 انگوٹھی پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت مطہرہ کے خلاف کام کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کو ان کے وقتوں پہ ادا کرے، واجبات کو ادا کرے،
سنن و مستحبات کو ادا کرے، شریعت مطہرہ پہ جب عمل کرتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اب یہ تمام ولیوں میں سب سے افضل محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، شہنشاہ بغداد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث العظم دستگیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر۔ اور ان سے بھی افضل غوث العظم سے بھی افضل صحابی رسول ہے۔ بدل کے صحابی رسول ہیں، اور تمام صحابیوں میں افضل وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ان سے بھی افضل وہ صحابی ہیں، وہ 10 صحابی ہیں جنہیں میرے نبی نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور ان عشرہ مبشرہ میں ان 10 صحابیوں میں افضل خلفائے راشدین ہیں۔ یہ 4 خلیفے ہیں، اور ان 4 خلیفوں میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سنیوں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے خلفائے راشدین میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے افضل انبیاء ہیں۔ اور بولو انبیاء ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں افضل حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے افضل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے افضل محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبر الاستقامت آیت من آیت اللہ موعظۃ من موعظات النبی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور مقطع میں لکھتے ہیں غم زدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ یہ عقیدہ ہے، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ سنیوں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ امام اہل سنت ہے۔ کیوں امام اہل سنت ہے؟ کہ انہوں نے اس مقام پر جہاں پہ سب لوگ پھسل رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بچایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ نبی کو ایسا مانو کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی شان والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو میرے پیارے، اب خلاصہ میری تقریر کا، یہ اتنی دیر کی جو تقریر ہوئی، اگر اس کو انداز سمیٹ کر کے ایک لفظ میں اگر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں کالج میں 45 منٹ کی گھنٹی ہوتی ہے، ہماری عادت ہوتی ہے اس میں کہ 45 منٹ کے پوری تقریر کو سمیٹ کے
ایک جملے میں پیش کرنے تاکہ بچے اسے آسانی سے ذہن میں رکھ سکیں۔ تو یہ اتنی جو ساری گفتگو ہماری ہوئی، اب اس کو سمیٹ کے اگر ایک جملہ انداز تمہیں دینا چاہے تو وہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے محبت رسول اللہ۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ پوری تقریر کا یہ ہو گیا کہ ایمان نام ہے کس کا؟ بولو، محبت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، ایمان نام ہے کس کا؟ محبت رسول کا۔ پوری تقریر کو سمیٹ کر کے میں نے ایک جملے میں رکھ دیا آپ کے ساتھ۔ ایمان نام ہے، بولیے نا، یہ رشتہ محبت اب اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ کچھ آپ بھی بولیے کچھ میں بھی بولوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ایمان نام ہے، بولیے، محبت رسول کا۔ اب اتنا اگر آپ نے سن لیا، اب میں کل چلا جاؤں گا، کوئی سرفیرا آئے، سرفیرا سمجھ رہے ہیں، کوئی سرفیرا آئے اور وہ آپ سے کہے ارے پروفیسر صاحب آئے تھے، انہوں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ نے سمجھ لیا، آپ نے زور بیانی سے آپ کو منوا دیا، ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور آپ مان بھی گئے۔ ہاں ہم تو مان گئے۔ اب وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے لا کے پیش کریں۔ کیا آیت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کیا ہے؟ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ بولو، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت نے آپ کو سمجھا دیا کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اب قرآن کیا کر رہا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کا نام ایمان بتا رہا ہے۔ وہ سر پھر آپ کو سمجھائے، اور میں نے کیا سمجھایا کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ اور میں نے آپ کو تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو مناظر بنانے آیا ہوں، تو آپ کے مناظرانہ فر کو تو اس نے ایک چھٹکے میں اڑا دیا، اڑایا بھی نہیں تھا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب سنیے، صحت قریب کی قرآن کی آیت تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آیت پاک کا مفہوم یہ ہے، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ بدعقیدوں کی عادت ہے کہ وہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ کیسے دھول جھونکا یہاں پہ سنیے، آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن پاک کی؟ ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مطلب ارے ایمان آیا کہاں سے؟ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ نبی سے محبت کیا ایمان والا ہو گیا، نبی سے محبت کیا ایمان والا ہو گیا۔ جب ایمان والا ہو گیا تو اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی محبت اور نبی کی محبت الگ ہے ہی نہیں، الگ ہے ہی نہیں۔ ارے اس کے دل میں وہ کیسا مسلمان اپنے آپ کو کہلائے گا جو کہے ہم کعبہ سے محبت کرتے ہیں اور گنبد خضرا سے محبت نہیں کرتے، اور کوئی اگر یہ کہے کہ ہم گنبد خضرا کا عالم کرتے ہیں، کعبہ کا عالم نہیں کرتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے سنو، اس کے دل میں کعبہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس کے دل میں گنبد خضرا کی محبت، اور جس کے دل میں گنبد خضرا کی محبت ہوگی وہ کعبہ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دونوں محبت ایک ہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں محبت کا ہے، بولو، ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کا ذہن اور صاف ہو جائے۔ ایک لڑکا آیا، امام صاحب کی بلا آپ کے مسجد کے اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، بیٹھنے کے بعد باہر نکل کر کے آئے،
कुर्सी पे वो बैठे, अभी बैठे ही थे कि उसने कहा हजरत कोई खिदमत हो तो बताइए। तो हजरत ने कहा मेरे हुजरे में जाओ, मेरे कमरे में जाओ और वहाँ पे आईना रखा हुआ है, वो आईना उठा के ले आओ। क्या कहा हजरत ने? मेरे हुजरे में जाओ, एक आईना रखा है, उसे उठा करके ले आओ। अब वो लड़का आईना लेने के लिए हुजरे में गया। जैसे ही गया पीछे पलट के आया, आईना लेके नहीं आया, खाली हाथ आया। और आने के बाद हजरत से कहता है हजरत वहां 2 आईने रखे हैं। कितने आईने हैं? 2 आईने हैं। कौन सा आईना लाऊं? 2 आईने रखे हुए हैं। हजरत ने कहा अरे एक ही आईना रखा था, ये 2 कह रहा है, ये 2 कहां से कह रहा है? कहा नहीं बेटे एक ही है। कहा नहीं मैं देख के आया 2 है। कहा फिर जा, फिर गया देखा, कहा हजरत 2 है, क्यों कब आया हूं? हजरत ने कहा एक काम कर, इम्तिहान लेने के लिए एक आईना को उठा के छोड़ दे और दूसरा जो है उसको लेके आ, क्योंकि इनको मालूम था कि एक ही आईना है। लड़का गया, एक आईना को उठाया और छोड़ना था, चिल्लाता हुआ वापस आया। हजरत बात समझ में नहीं आ रही है क्या हुआ? कहा एक आईना को उठा के फोड़ना था, दूसरा भी टूटता हुआ नजर आया, दूसरा भी टूट गया। हजरत ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? करीब आ। जब करीब आया हजरत ने कहा कितनी उंगली है? कहा 2 है। क्या कहा? 2 है। हजरत परेशान हुए, कहा करीब आ क्या हुआ तुझे? तो देखा तो उसकी आंख में कजी थी। क्या थी बोलो? आंख में कजी थी। किसी किसी की आंख ऐसी हो जाती है 1 2 दिखता है, 1 2 दिखता है। ये एक बीमारी है, ये कानापन है, इसे कानापन कहते हैं। 1 2 दिखता है। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, उनकी आंखों में बीमारी है, उनकी आंखों में बीमारी है। जो इसे 2 मोहब्बत कह रहे हैं, अरे ये 2 मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत उसी के दिल में आएगी जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, और उसी के दिल में नबी की मोहब्बत आएगी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। जालिमों तुझे आज समझ में आए या ना आए, कयामत के दिन रोगे अपनी किस्मत पर, रोगे अपने किस्मत पर। वहां तुम्हें देखने को मिलेगा और वहां अफसोस करोगे, अरे हमने तौहीद गुंबद खजरा का किया था, यहाँ काबा का एहतराम भी हमसे जाता था। ईमान खत्म हुआ इन जालिमों। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान नाम है किस चीज का बोलो? मोहब्बत रसूल का। इसी को अच्छे रखा, प्यारे रखा, हम सब के रखा। इमाम अहमद रखा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने यूं बयान किया है, जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज हुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों। तो ईमान किस चीज का नाम है बोलिए? मोहब्बत रसूल का। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस दौर में पूरी दुनिया में मोहब्बत रसूल जिसके दिल में है उसी का नाम है सुन्नत वल जमात। उसी का नाम क्या है बोलो? अहले सुन्नत वल जमात है। ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी से मोहब्बत करने वाले। अब ईमान समझ में आ गई? ईमान लफ्ज़ समझ में आ गया? ईमान किसे कहते हैं? मोहब्बत रसूल का नाम क्या है बोलो? ईमान है। जब ईमान वाले हो गए तो आपके लिए शब-ए बारात भी है, आपके लिए रमजान भी है, आपके लिए रोजे भी हैं, आपके लिए हज भी है, आपके लिए ज़कात भी है। ये किसके लिए है बोलो? ईमान वालों के लिए है। सुभान अल्लाह, ईमान वालों के लिए सब कुछ है। बदल के कहो सुभान अल्लाह। अब जब ईमान वाले आप हो गए हैं तो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए एक मुबारकबादी ये है कि ईमान तो है तेरे सलामत,
اب ایمان ہے، اگر اعمال میں کچھ کمی ہو گئی ہے، نماز کیا ہے؟ اعمال ہے، روزہ کیا ہے؟ اعمال ہے، حج کیا ہے؟ اعمال ہے، زکات کیا ہے؟ اعمال ہے۔ اب اعمال میں اگر کچھ کمی ہو گئی ہے، ایمان سلامت ہے، اعمال میں کچھ کمی ہو گئی ہے، تو اب اعمال میں جو کمی ہو گئی ہے اور اس کمی کی وجہ سے اگر گناہ کی کثرت ہو رہی ہے، گناہ کا بوجھ پڑ رہا ہے تمہارے اوپر، تو اب اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں یہ شب برات عطا کر دیا ہے، یہ نورانی راتیں عطا کر دی ہیں کہ اس رات میں اگر تم توبہ و استغفار کر لو گے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ایمان والا گنہگار اگر ہو گیا ہے تو اس کے گناہوں کے بخشش کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس کے گناہوں کے بخشش کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ یہ نورانی رات، یہ شب برات، اگر آج کی مقدس رات میں کوئی گنہگار سچی توبہ اگر گناہوں سے کر لیتا ہے، اللہ اللہ، یہ علماء کرام سے آپ پوچھیے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ گنہگار اگر وہ ایمان والا ہے اور گنہگار ہے، ایمان والا ہے اور گنہگار ہے، تو اگر وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 3 درجے عطا فرماتا ہے، 3 مرتبے اسے 3 انعامات ملتے ہیں۔ گنہگار اگر اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنے انعامات دیتا ہے؟ 3 انعامات۔ نمبر 1، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے درمیان رسوا ہونے سے بچا دیتا ہے، بدل کے۔ نمبر 3، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر گناہوں سے سچی توبہ کرو گے تو یہ 3 انعامات ہیں ان کے لیے، سبحان اللہ۔ نمبر 1، اللہ اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو ملا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان اسے شرمندہ ہونے سے بچا دیتا ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے اور اگلی گفتگو 2-4 منٹ کی اور سن لیجیے، مطلب کہ کہو سبحان اللہ۔ میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ گنہگار اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تینوں بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ آئیے مدینہ شریف کی حاضری دے دیجیے، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، خلیفہ دور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر، وہ عمر جن کی شان یہ ہے کہ اگر راستے پہ چل رہے ہیں اور اس راستے کے دوسرے کنارہ سے اگر شیطان آ رہا ہے تو حضرت عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بنا۔ وہ حضرت عمر، آپ اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف میں بڑے مشہور تھے اور دینی معاملات میں بڑے سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ 3 بات اپنے ذہن میں رکھیے گا تو میری تقریر کی اگلی بات آپ کے ذہن میں اتر جائے گی۔ گنہگار جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں تشریف لے جاتے ہیں اور راستے کے اس کنارے سے ایک شخص آ رہا تھا۔ وہ آنے والا ایسا شخص جو شراب پیے ہوا تھا اور شراب لیے ہوا تھا، شراب پی بھی رکھی ہے اور شراب لے بھی رکھی ہے، بغل میں شراب کی بوتل دبائے ہوئے آ رہا ہے، جھومتے ہوئے آ رہا ہے۔
اور جیسے ہی تھوڑا آگے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس کی نظر پڑ گئی. اس پہ نظر پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور حضرت عمر نے بھی اس شرابی کو دیکھ لیا. اب تو اس کا سارا نشہ اتر گیا. ایسا لگا کہ بالکل سناٹا چھا گیا, پیر گلے زمین کی سک گئی, پورا بدن کانپنے لگا. اب کیا کرے حضرت عمر امیر المومنین نے تو دیکھ لیا. اب سوچا بھاگتے ہیں, تو دیکھ چکے ہیں, اب بھاگیں گے تو جائیں گے کہاں. کیا کرے, اب آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیسے بچا جائے. پھر اپنے اوپر غور کیا کہ ڈبل غلطی کیا ہم نے. ایک تو شراب پی لیا اور شراب لے کے بھی جا رہے ہیں, چادر اوڑھ لی, اندر شراب ہے, لے کے جا رہا ہے مرتا. سوچ رہا ہے کرے مر جائے. قریب آیا حضرت عمر ادھر سے جا رہے ہیں, وہ ادھر سے آ رہا ہے. اب جیسے ہی بالکل قریب آ گیا تو اب اس شرابی نے یہ سوچا کہ اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے, اب کرے تو کیا کرے. اب دل ہی دل میں اس گنہگار نے اپنے مولا کی بارگاہ میں لوٹا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے دل ہی دل میں, پروردگار تیری بارگاہ میں سچی توبہ ہے. میرے مولا آج عمر کے سامنے رسوا ہونے سے ہمیں بچانا. سچی توبہ دل ہی دل میں کرنی. اور چلا آ رہا ہے بوجھل قدموں سے. حضرت عمر ادھر سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. اب جیسے ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے حضرت عمر کو سلام کیا. حضرت عمر نے جواب دیا. سائڈ سے تیز قدموں سے نکل کے, ابھی تک تو آہستہ آہستہ آ رہا تھا, لیکن جیسے ہی حضرت عمر سے آگے ادھر نکلا تیز قدموں سے بھاگ رہا ہے. دل میں سکون, اب اطمینان ہوا, بچ گیا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا, حضرت عمر نے کہا ٹھہر. کہا جا کہاں رہا ہے, رک. کھڑا کے پھر کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ بغل میں کیا لے کے جا رہا ہے دوا, یہ بغل میں دوا کے کیا لے کے جا رہا ہے. اب پھر کسی دل میں رب کی بارگاہ میں رکھ کے مولا بچا لے آج, مولا بچا لے آج. حضرت عمر نے فرمایا یہ بغل میں کیا دبائے ہوا ہے, یہ چادر کے نیچے کیا رکھا ہے. تو جلدی میں کہہ دیا حضور بچے کے لیے دودھ لے جا رہا ہوں, گھر میں بچے چھوٹے ہیں اس کے لیے دودھ لے کے جا رہا ہوں. تو چلو اب تو بچے. حضرت عمر نے فرمایا دیکھا, کیا کہا, دیکھا اب تو پریشانی اور بڑھ گئی. کئی غلطی ہو رہی ہے, کئی غلطی ہو رہی ہے. ایک تو شراب پیا وہ غلطی, شراب لے کے جا رہا ہے وہ غلطی, اور جھوٹ بولا وہ غلطی. حضرت عمر نے فرمایا دیکھا اب وہ شخص پریشان ہو گیا. پھر دل میں علیحدہ پیش کرنا ہے. کتنا وقت رہا ہوا, 2-4 گھنٹہ رہا ہوا نہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں دیکھا اب اس کو دکھانا ہے جلدی. اب اتنی جلدی کو بھی نگاہ میں رکھیے گا اور رب کی بخشش کو بھی دیکھیے, رب کی رضا کو بھی دیکھیے. وہ کریم کیسے نوازتا ہے, اس کی شان کریمی دیکھیے, اس کی شان رحیمی دیکھیے. اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے, اس کی مہربانی دیکھیے. سبحان اللہ. وہ شخص گھبرا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں دیکھا دل ہی دل میں کہتا ہے پروردگار عالم تیرا یہ گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے. میرے معبود عمر کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا دے, عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دے. اب اس نے اپنے بغل کے شراب کے اس برتن کو نکالا ہے اور چادر سے باہر جیسے ہی کیا ہے حضرت عمر کے سامنے جب رکھا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, کتابوں میں آیا ہے اور راوی کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے جب وہ بوتل پیش کی گئی یا وہ برتن پیش کیا گیا تو اس میں واقعی جو اس نے کہا تھا دودھ ہے, واقعی اس میں دودھ موجود. میرے بھائیوں دیکھا آپ نے جب گنہگار اگر وہ ایمان والا ہے, گنہگار ہے,
اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے توبے کو قبول فرما لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے رسوائی سے بچا دیتا ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ تھا۔ اب پہلے کی ہسٹری اور اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت کی بارگاہ میں لوگ آئے اور عریضہ پیش کیا، حضور قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، ایک ایک قطرے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں پانی کے، سرکار دعا فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لیے اور ایک بیابان جنگل میں پہنچے دعا کرنے کے لیے، اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ دعا کی جا رہے ہیں آپ، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عرض کیا، پروردگار عالم دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے کلیم، آپ کی محفل میں ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا شخص ہے اسی محفل میں جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ اس کو اس محفل سے نکال کے باہر کیجئے، پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، کون ایسا گنہگار ہے میری محفل میں جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، میری محفل سے نکل کے چلا جائے، اس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب جتنے لوگ تھے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو اٹھ کے جاتا لوگ اسے پہچان لیتے کہ یہی ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، یہی ہے جو 40 سال سے برائی کر رہا ہے۔ میرے پیارے اتنے سب بیٹھے ہو، کون کیسا ہے وہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے، لیکن رب کتنا قریب ہے، سب کے گناہوں پہ پردہ رکھے ہوا۔ وہ گنہگار بیٹھا رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں کون نکلے گا، ظاہر سی بات ہے جو نکلتا وہی پہچانا جاتا۔ اب وہ گنہگار واقعی اسی محفل میں بیٹھا تھا، دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا تھا، ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا، کوئی مجھے پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ گنہگار ہے۔ پروردگار عالم آج اگر اٹھ کے نکلتا ہوں محفل سے تو لوگ پہچان جائیں گے کہ یہی گنہگار ہے۔ میرے مولا لوگوں کے درمیان مجھے رسوا ہونے سے بچا دے، شرمندہ ہونے سے بچا دے۔ اب آج سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اب آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری ناشکری نہ کروں گا۔ دل ہی دل میں عریضہ پیش کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کوئی اٹھ نہیں رہا ہے، کوئی جا نہیں رہا ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ جب تک وہ گنہگار اٹھے گا نہیں، جائے گا نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، بارش بھی نہیں ہوگی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے بادل سمٹ کے آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنگور گھٹائیں چھا گئی اور موسلادھار بارش ہونے لگی، موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اللہ اللہ، بارش ہو رہی ہے، لوگ بارش میں نہانے لگے، جھومنے لگے، اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پیارے کریم، آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تک وہ گنہگار محفل سے اٹھ کے نہیں جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ اے پیارے کریم، اب تک تو کوئی اٹھا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، پھر بارش کیسے ہو رہی ہے، دعا کیسے قبول ہو گئی؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، وہ کون گنہگار ہے، اب تک تو اٹھ کے گیا ہی نہیں، پھر بارش کیسے ہو رہی ہے؟ مولا تیرا فرمان تو یہ تھا کہ جب تک وہ یہاں سے جائے گا نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ مولا وہ گیا ہی نہیں، بارش کیسے ہو رہی ہے؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے کریم، آج میرے اس گنہگار بندے نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا، سچی توبہ کر لیا ہے، سچی توبہ کر لیا ہے، اس لیے اسی کے صدقے میں آج بارش ہو رہی ہے۔
اسی کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو گئی اور آج بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، وہ کون خوش نصیب تیرا بندہ ہے جو توبہ کر لیا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ مولا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب کی رحمت دیکھو، اللہ کی عطا دیکھو، اس کی شان کریمی دیکھو، اس کی شان رحیمی دیکھو، وہ کیسا ستار ہے، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے پیارے کلیم، ارے جب تک وہ گنہگار تھا ہم اسے چھپائے ہوئے تھے، اس کے گناہوں پہ پردہ رکھتے تھے، لوگوں میں وہ چھپا ہوا تھا، کوئی اس کے گناہ کو جانتا نہیں تھا، اور آج تو اس نے توبہ کر لیا ہے۔ اگر اب بھی ہم اسے بتاتے ہیں تو بھی لوگ پہچان جائیں گے یہی پہلے گناہ کیا کرتا تھا، اس لیے پہلے بھی اسے چھپائے تھے، آج بھی اسے چھپا رہے۔ گنہگار جو سچی توبہ کرتا ہے تو 3 انعامات حاصل ہوتے ہیں، نواز ذہن میں۔ ایک، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان اسے رسوا ہونے سے بچا دیتا ہے۔ اے میرے بھائیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، ایمان والے تو ہو۔ اب جو کمیاں ہو رہی ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ شب برات جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ اس رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس رات میں اپنے مولا کو یاد کر کے سچی توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے گا، ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، اور لوگوں کے درمیان ہمیں رسوا ہونے سے بچائے گا۔ میرے پیارے، جب کپڑے کو گندگی لگ جاتی ہے، جب کپڑے کو میل لگ جاتا ہے، جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھلنے سے صاف ہوتا ہے۔ کیسے صاف ہوتا ہے بولیے؟ کپڑا دھلنے سے۔ کیسے آپ صاف کرتے ہیں؟ آپ کوئی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کوئی صابن استعمال کرتے ہیں، پانی وغیرہ سے دھوتے ہیں تو کپڑے گندے کیا ہوتے ہیں؟ صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر دل گناہوں کی وجہ سے گندا ہو جائے، اگر دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جائے تو اسے کیسے صاف کیا جائے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ذکر الہی کرنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، ذکر الہی کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے، دل کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑی دیر ہم سب لوگ سمٹ کے بیٹھ جائیں، جو پیچھے ہے وہ آگے کی طرف آ جائیں اور ذکر الہی کریں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ سب لوگ مل کر کے ذکر الہی کریں تاکہ ہمارے دل کیا ہو؟ پاک و صاف ہو جائے، ہے نا؟ سب لوگ آگے کی طرف آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے کی طرف آ جائیں، ذکر الہی کر لیں، پھر اس کے بعد دعائیں کریں گے انشاءاللہ، سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ذکر کے بعد سلام پڑھیں گے، سلام کے بعد جو ہے انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ درود شریف پڑھا کریں، درود پاک دعا سے پہلے اور دعا کے بعد، ذکر سے پہلے ذکر کے بعد۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، ہر نیک کام کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ تو آئیے سب لوگ مل کر کے پہلے درود شریف پڑھیں، سب لوگ مل کر کے پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک ہمارا آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس سے کتنا بڑا آپ کا فائدہ ہو رہا ہے. اس روایت کو دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. مجھے کہنے سبحان اللہ. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حجۃ الاسلام سے مشرف ہو اور کسی غزوہ میں شریک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 غزوات کا ثواب عطا فرماتا ہے. مفہوم حدیث یہ ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کمزور تھے، میدان جہاد میں نہیں جا سکتے تھے. تو ان کا دل ٹوٹنے لگا کہ یہ ثواب ہم کیسے حاصل کریں. تو فوراً بلبل سدرا کے مکی حضرت جبریل امی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں سے، اپنے جانبداروں سے یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ جو شخص ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ آپ پر درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ خلوص و محبت کے ساتھ اگر درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 غزوے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر ایک غزوہ 100 حج کے برابر ہوگا. اب 100 کو 100 سے اگر ضرب دیں گے تو حاصل ضرب 1,60,000 ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی خوش نصیب مسلمان ایک مرتبہ دل لگا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو 1,60,000 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے. یہ لگا کر کے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب لوگ مل کے پڑھیں کلمہ شریف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طفیل حضرت دستگیر دشمن ہو بے زیر 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 طفیل حضرت دستگیر دشمن ہو بے زیر
دفاع حضرت دستگیر دشمن ہو گئے تھے، 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 دفاع حضرت دستگیر دشمن ہو گئے تھے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان جب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار صفات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. مولا کریم آج کی اس مبارک رات میں مولا ہم سب اپنے تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. مولا ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی, نعت و منقبت کی دعائیں عقیدت پیش کیے گئے, تقاریر ہوئی, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف کا ہم سب نے ورد کیا. ذکر و اذکار اوراد و وظائف کیے گئے. نماز عشاء تمام بھائیوں نے ادا کی. مولا ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان سب کا ثواب جو کچھ تیری بارگاہ عالی سے عطا ہو, ہم سب کے طرف سے ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. سرکار کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام, حضور کی آل, ازواج مطہرات, خلفائے راشدین, تمام صحابی صحابیات, جمیع اولیاء کاملین, تمام مومن مومنات کے ارواح کو نظر قبول فرما. سلسلے عالیہ, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ اور دیگر جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں, تمام کے مشائخین, بزرگان دین, اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ نظر قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تمام نظر و نیاز کا ثواب روئے زمین پر جتنے بھی مومن مومنات اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں, مولا سب کے ارواح کو نظر قبول فرما. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ ہم جتنے حاضرین ہیں, ہم سب کی آباء و اجداد, عیسیٰ, اقربا, اہل خاندان, رشتہ دار, دوست احباب, خویش و قارب جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں, مولا تمام سنی صحیح العقیدہ کے ارواح کو نظر قبول فرما. یا اللہ ہم نے جن کے والدین کریمین یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو, مولا ان کے بھی اور میرے والدین کریمین کے روح کو بھی اس کا ثواب نظر قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں بھی اس کا ثواب درج فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تمام نظر و نیاز کا ثواب محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی, بڑے پیر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. عطائے رسول خواجہ خواجہ معین بے کسا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. تارک السلطنت حضور سیدی سرکار مخدوم سدنا کتوشا مقدسہ کی بارگاہ نور میں نظر قبول فرما. شہنشاہ دکن حضور سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. قطب چترا درگا حضور سیدی سرکار احمد شاہ ولی قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ ٹوکر کی سرزمین پر جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین آرام فرما ہیں, درجہ بدرجہ سبوں کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ نور میں نظر قبول فرما. یا اللہ تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں پہنچاتے ہوئے مولا مرشد کریم حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ
حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی اور تمام مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبتوں میں گرفتار ہے مولا ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے تمام اراکین کمیٹی، تمام اہل محلہ، تمام نوجوانان اہل سنت اور جتنے بھی بچے بوڑھے حاضر ہیں ہمارے گھروں میں جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں مولا ہم سب کے بے پناہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روزی عطا فرما۔ مولا کریم حضور حضرت عمر عامر کلیمی علیہ رحمت الرضوان کے روح پاک کو اس کا ثواب نظر ہے قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے مولا، اگر کوئی نام لینے سے رہ گیا ہو مولا سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کی بارگاہوں میں اس نظروں کو پہنچا دے مولا۔ ہم سب جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے مشکلوں کا آسان فرما دے۔ یا اللہ آپس میں اتحاد عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ اہل سنت والجماعت کا ہم سب کو سچا خادم بنا دے، ہم سب کو مل جل کر دین متین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، آقا علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے قریب شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع شریف میں مدفن نصیب فرما اور جنت الفردوس میں آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جد موافی ہو۔ یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ۔